اہل بیت نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہمیں یہ مقام کیوں ملا تھا. مثال کے طور پہ ایک جوان لڑکا ہو، ہم اسے امام بارگاہ کی مثلا انجمن کا صدر بنا دیں. دنیا کہتی ہے نا اس نے کیا کیا، اتنے بزرگ بیٹھے تھے، آپ نے اسے کیوں بنایا؟ اب اسے پروف کرنا ہوتا ہے کہ اگر مجھے مقام ملا کیوں ملا. اہل بیت نے واللہ پروف، حالانکہ اہل بیت کو پروف کرنے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن دنیا اگر اعتراض کرے کیا حسین نے کون سا کام کیا تھا کہ اسے سید شباب الجنت بنا دیا، کہ حسین کے صبر کو دیکھ کر آدم بھی پریشان تھا. صبر حسین، انبیاء پریشان تھے. اتنا صبر جو حسین نے کیا کوئی عام انسان کر سکتا ہے؟ دین خدا کے لیے، شریعت خدا کے لیے کوئی اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے جو علی ابن ابی طالب نے کیا؟ مولا فرماتے ہیں میں نے رنج و غم کے گھونٹ پیے ہیں. جو امام رات بھر اپنا سر کنویں میں ڈال کے روتا رہے کہ میں جنت کی طرف بلاتا ہوں، کہتے نہیں ہمیں جہنم جانا ہے. میں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، کہتے نہیں. منبر پر آئے، حکومت ملی، جیسے گئے دیکھا لوگ یہ جو آج مسلمان تراویح پڑھتے ہیں، دیکھا جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. مستحب نماز جماعت کے ساتھ، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا ساتھ سب. مولا علی نے دیکھا، امام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. امام نے کہا آج تک تم نے دیکھا رسول مستحب نماز جماعت سے پڑھے؟ کنی رسول نے نہیں پڑھی تھی لیکن خلفاء نے تو پڑھی تھی. تو امام نے کہا میں سنت رسول کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں. علی کی حکومت ہے تو اجازت نہیں تم پڑھو. آوازیں بلند ہو گئی، واہ سنتا. علی شیخین کی سنت کو ختم کرنے کے لیے آیا. اتنا شور شرابہ ہوا. علی نے کہا جو کرنا ہے کرو. ہدایت میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی. کنویں میں سر ڈال کے علی بن ابی طالب اب نہج البلاغہ کی خط تو پڑھو جو مولانا امیر شام کو لکھے. مولا فرماتے ہیں علی کی وہ حالت ہے کہ کرے تو کیا کرے. زیادہ کھینچتا ہوں تو بندے آگے مر جاتے ہیں، سستی دیتا ہوں تو دین تباہ و برباد ہوتا ہے. ان عالم سے اہل بیت علیہ الصلوۃ آپ نہ سمجھے کہ مولا علی نے کوئی آسان زندگی گزاری، لیکن صبر کیا، صبر کا گھونٹ پیا. گھر کو آگ لگ گئی، صبر کیا. ہاں، نو مولود بچہ مر گیا، صبر کیا. حسن کے جنازے پہ تیر لگے، حسین کو کربلا میں شہید کیا. ایک ایک نسل سے ایک ایک مولا علی کے بچے کو زہر دے دے کر قتل کر دیا گیا. لیکن اہل بیت نے صبر کیا. یہاں تک ملتا ہے کہ ننھی سی بچی جناب سکینہ جب غصے میں آتی تھی، جب دکھ بھری آہیں بھرتی تھی، بد دعا دینا چاہتی تھی، لیکن امام سجاد بولتے تھے سکینہ بد دعا نہ دینا، بابا کا حکم ہے، صبر کرنا. انہوں نے اپنے کردار سے بتایا، اپنی رفتار سے بتایا. بھائی بندہ کس چیز سے پہچانا چاہتا ہے؟ اپنے کلام سے، اپنی کتاب سے، اپنی معلومات سے، اپنے صفات و کردار سے. جا دیکھ علی کا کلام. کلام بتاتا ہے یہ کائنات کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، یہ مربی کائنات تھے. تو اے انسان اپنے وجود کو سمجھ، اپنے جذبات کو سمجھ کہ مولا فرماتے ہیں ابدیت کی نیت کر. جو بھی کام کر تیری نگاہ میں دنیا نہیں ہونی چاہیے، نگاہ ابدیت میں ہونی چاہیے. 4 سفر، جبروت سے ناسوت، ناسوت سے برزخ، برزخ سے قیامت، قیامت سے ابدیت کا سفر. اب سامان سفر وہ باندھ جو تیری ابدیت کے لیے کام آئے. نگاہ دنیا تک ہے، نگاہ محدود ہے. نگاہ بلند ہو.